مسبوق یعنی کہ وہ شخص جس سے جماعت کے ساتھ ایک رکعت یا دو رکعتیں یا تین رکعتیں رہ گئی ہو تو وہ اپنی بقیہ نماز کیسے مکمل کرے۔ عام طور سے آپ لوگوں کو بھی شاید پتہ ہوگا، یعنی کہ یہ طریقہ آپ لوگوں نے کسی نہ کسی مولوی صاحب سے اپنے بڑوں سے سیکھا ہوگا، لیکن میں آپ کو ایک آسان طریقہ سمجھاتا ہوں تاکہ آپ اگر آگے کسی کو سمجھانا چاہے تو آسان طریقے سے اس کو سمجھا سکیں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کے جماعت کے ساتھ ایک دو یا تین رکعتیں آپ سے رہ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے اور آپ کھڑے ہو جائیں بقیہ رکعت مکمل کرنے کے لیے، تو یہاں سے آپ ایسے ابتدا کریں جس طرح کہ آپ ابھی آ کر شروع سے نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے عصر کی نماز میں تین رکعتیں رہ گئی ہے اور ایک رکعت ابھی آپ نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تو جب آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے تو آپ بالکل ابتدا سے شروع کریں گے، جس طرح کہ آپ ابھی آ کر عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے آپ نے، تو پہلی رکعت میں آپ ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرات، اس طرح دوسری رکعت میں پھر سورہ فاتحہ، پھر قرات، اور اس طرح پھر تیسری رکعت خالی پڑھ کے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر کے پھر آگے قاعدہ کر کے سلام پھیر دیں گے۔ تو یعنی کہ آپ جب ابتدا کریں گے اٹھ کر کے تو آپ ایسے ذہن میں رکھیں جس طرح کہ ابھی آپ آ کر نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، ابھی آ کر آپ نے عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے۔ ایک چیز اس کا خیال رکھنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے اس میں کہ جب ایک رکعت یا دو رکعت کی نماز ہو، یعنی جس طرح کی فجر کی نماز ہے، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے کہ جس طرح فجر کی نماز ہے یا پھر جمعے کی نماز ہے، دو رکعت ہی ہے، تو اس میں تو کوئی اور بیچ میں قاعدہ وعدے کی بات نہیں آتی ہے، صرف ایک ہی قاعدہ ہوتا ہے اور وہ فرض ہوتا ہے، یعنی کہ آخری جو قاعدہ ہوتا ہے۔ لیکن وہ نمازیں کہ جس میں تین رکعتیں ہوں یا چار رکعتیں ہوں، جس طرح کہ مغرب کی نماز ہے، وتر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اور اسی طرح ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، تو ان نمازوں میں تین تین اور چار چار رکعات ہیں۔ تو اس رکعات کی ترتیب کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک اور چیز ذہن میں رکھیں، اور وہ یہ ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد قاعدہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ ہر دو رکعت کے بعد قاعدہ کرنا یعنی کہ تشہد کے لیے بیٹھنا، تشہد پڑھنا، یہ واجب ہوا کرتا ہے کہ جب تین رکعت والی نماز ہو یا چار رکعت والی نماز ہو۔ اب آ جائیں اس بات کی طرف، یعنی کہ جہاں پر آپ سے تین رکعتیں گئی ہیں، میں نے آپ کو پیچھے مثال دے دی ہے، وہ بات تو آپ آلریڈی ذہن میں رکھیں گے کہ جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو آپ نے ابتدا ایسی کرنی ہے جس طرح کہ ابھی آپ آ کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ اس کے بعد دوسری چیز آپ نے یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ ہر دو رکعت کے بعد قاعدہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ تو اب مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات مکمل طور سے بیٹھ جائے۔ مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، اس میں آپ نے ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے اور دو رکعتیں آپ کی رہ گئی ہے، تو جب آپ ابھی آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو وہ پرانی ترتیب تو اپنی جگہ برقرار رہے گی کہ آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلے ثنا، پھر سورہ فاتحہ، پھر قرات، پھر دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ، پھر قرات، یعنی دو رکعتیں پورا آپ سے رہ گئی تھیں، اسی ترتیب سے جس طرح کہ شروع سے آپ نماز پڑھ رہے ہو اس ترتیب سے کھڑے ہو جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ بات ذہن میں رکھی تھی کہ دو رکعت کے بعد قاعدہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے، تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ نے امام کے ساتھ اگر ایک رکعت پڑھ لی ہے، اگر آپ نے امام کے ساتھ صرف ایک رکعت پڑھ لی ہے تو اس کے بعد اب جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو ایک رکعت خود پڑھ کر کے اس کے بعد ڈائریکٹ آپ بیٹھ کر قاعدہ کر لیں گے۔ گویا کہ یہی مثال جو میں نے آپ کو مغرب کی مثال دی، آپ کو مغرب کی نماز کی، آپ سے دو رکعتیں رہ گئی تھیں اور ایک رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، تو آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، ثنا پڑھ لیں گے، سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، قرات پڑھ لیں گے، اس کے بعد اب یہ ایک رکعت آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو بیٹھنا ہوگا۔ اگرچہ آپ نے آگے کا نہیں سوچنا ہے کہ آگے دو رکعتیں رہتی ہے، تین رہتی ہے یا ایک رہتا ہے، آگے کا کچھ بھی نہیں سوچنا ہے۔ یہاں پر آپ نے یہ چیز سوچنی ہے کہ امام کے ساتھ میں نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو پڑھی ہے۔ اگر ایک پڑھی ہے تو ابھی جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو کھڑے ہو کر کے ایک رکعت پڑھ کے جب ایک رکعت ختم ہو جائے گا تو اسی ایک رکعت کے اختتام پر آپ بیٹھ کر کے قاعدہ پڑھ لیں گے، تشہد پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے اٹھ جائیں گے۔ اور اگر آپ نے امام کے ساتھ دو رکعتیں پڑھی ہو، مثال کے طور پہ یہی مغرب کی نماز لے لیں آپ کہ امام کے ساتھ آپ نے دو رکعتیں پڑھ لی ہے، دوسری اور تیسری رکعت آپ نے پڑھ لی ہے، ابھی آپ آ کر نماز میں شامل ہو رہے ہیں، تو اس وقت آپ جب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، وہی پرانا طریقہ
کہ اٹھ کر کے آپ سورہ ثنا پڑھ لیں، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، پھر قرات پڑھ لیں اور اس کے بعد پھر سلام پھر لیں، کیونکہ آگے کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز لے لیں، عصر کی نماز میں آپ نے 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی ہے، یعنی آخری جو 2 رکعتیں ہیں، اس کے بعد پہلی والی 2 رکعتیں رہ گئی ہیں۔ ابھی جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہی پرانی ترتیب چلائیں گے، ثنا پڑھ لیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھ لیں گے، پھر قرات پڑھ لیں گے۔ تو جب پڑھ کے یہ رکعت مکمل کر لیں گے، ابھی بیٹھ کر کے آپ نے تشہد نہیں پڑھنا، یعنی قاعدے کے لیے نہیں بیٹھنا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ نے پیچھے امام کے ساتھ پورے 2 رکعت پڑھ لیے ہیں، اور جب 2 رکعت پڑھ لیے ہیں تو 2 رکعتیں پڑھنا امام کے ساتھ، اس کے بعد اس کا قاعدہ کرنا، وہ اس طرح ہے جس طرح کہ آپ کا واجب والا قاعدہ ادا ہو گیا، یعنی کہ جس طرح کہ آپ کا واجب والا قاعدہ ادا ہو گیا۔ اس وجہ سے ابھی آپ نے بقیہ 2 رکعت مکمل کرتے ہوئے وہ دوبارہ قاعدے کے لیے نہیں بیٹھنا۔ یعنی آسان سی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر امام کے ساتھ آپ نے 1 رکعت پڑھی ہو تو 1 رکعت پڑھنے کے بعد آپ جب 1 رکعت اور پڑھ لیں گے اپنی جو باقی رہ گئی ہو، تو اس کے بعد آپ کو بیٹھنا پڑے گا، چاہے عصر کی نماز ہو، چاہے ظہر کی نماز ہو، چاہے مغرب کی نماز ہو، چاہے عشاء کی نماز ہو، یا کوئی اور ایسی نماز ہو جس میں 3 رکعت یا 4 رکعتیں نماز ہو۔ لیکن اگر امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی ہے تو پھر اٹھ کر کے جب آپ 1 رکعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ کو بیٹھنا نہیں ہوگا، تشہد قاعدہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اٹھ کر کے آپ نے بقیہ جو رکعتیں رہ گئی ہو وہ پوری کی پوری، یعنی کہ 1 اور رکعت رہ گئی ہوگی، وہ رکعت بھی ساتھ ملا کر کے آخر میں آپ نے قاعدہ کرنا ہے۔ تو آسان سی بات یہی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ میں ابھی ابتدا کر رہا ہوں، بالکل شروع سے ابھی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی والی جتنی رکعت رہ گئی وہ ساری رکعت پڑھ لیں گے۔ اور اسی طرح دوسری چیز کا یہ خیال رکھنا ہے کہ جب 3 رکعت یا 4 رکعت والی نماز ہو تو اگر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھی ہے تو خود بھی اٹھ کر کے 1 رکعت پڑھ کے اس کے بعد قاعدہ کرنا ہے۔ آگے کا نہیں سوچنے کہ آگے 1 رکعت رہتی ہے 2 رکعت رہتی ہے۔ اگر امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لی ہے اور آگے 2 رہتی ہے یا 1 رہتی ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ خود اٹھ کر کے 1 رکعت پڑھ کے اس کے بعد قاعدہ نہیں کرنا ہے، بلکہ دونوں رکعتیں پڑھ کر کے اس کے بعد پھر آپ کو قاعدہ کر کے سلام پھیرنا ہوگا۔ یہ مختصر سا اور آسان سا طریقہ ہے، مجھ سے سمجھانے میں شاید تھوڑا لمبا ہو گیا، لیکن آسان سی 2 پوائنٹ کی چیزیں ہیں، آپ یہ ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ الرحمن آسان ہوگا۔ ایک، سب سے پہلے جب اٹھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے تو ایسے شروع کریں گے جس طرح کہ ابھی آپ ابتدا کر رہے ہو نماز کی، اور دوسری چیز یہ کہ ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ کرنا واجب ہوا کرتا ہے۔ تو جب 3 رکعت والی نماز ہو یا 4 رکعت والی نماز ہو، اس میں اگر امام کے ساتھ 1 رکعت پڑھ لی ہے تو خود اٹھ کر کے 1 رکعت پڑھ کے دوبارہ بیٹھ کر کے آپ نے قاعدہ کرنا ہے۔ لیکن اگر امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھ لی ہے تو اٹھ کر کے پھر اس کے بعد اگر 1 رکعت رہتی ہے 2 رکعت رہتی ہے، جتنے بھی رہتا ہے وہ پھر اٹھ کر کے آپ نے کوئی بیچ میں قاعدہ وعدہ نہیں کرنا، بس سیدھا اٹھ کر کے نماز پوری کرنی ہے اور آخر میں سلام